کس طرح مجھے آنکھیں عطا فرمائی، کس طرح مجھے کان عطا فرمایا، کس طرح مجھے بینائی عطا فرمائی، کس طرح مجھے صحت عطا فرمائی، کس طرح میں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کس طرح مجھے راحت اور آرام مل رہا ہے۔ ان چیزوں کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ جب کبھی یہ بات ہو جائے گی تو ہر لمحے تمہارا ذہن، ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا کہ اللہ ابھی سردی کا موسم ہے، الحمدللہ آپ نے مجھے اچھے کپڑے دے دیے ہیں کہ جس سے مجھے راحت مل رہی ہے۔ یا اللہ سردی کے موسم میں چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں صحرا کے اندر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کھلے میں آسمان کے نیچے ہیں، برف باری کے اندر۔ دیکھو شام کے لوگوں کا حال پڑھ رہے ہوگے، سن رہے ہوگے کس حال میں ہیں شام کے مہاجرین۔ تو ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، ان کے مقابلے میں روٹی انہیں میسر نہیں آ رہی ہے، رات کو سر کے اوپر چھت نہیں ہے، برف باری سے بچنے کا سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں میسر ہے۔ ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو، اے اللہ کہ آپ نے کیسا کرم فرمایا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے رہنے کے لیے مکان بھی آرام دے رکھا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے کھانے کو بھی دے رکھا ہے، اے اللہ میرے بچے بھی خوش ہیں، اے اللہ میری تندرست بھی ہوں، اے اللہ نہ سردی سے پریشان ہوں نہ گرمی سے پریشان ہوں، آپ نے ہر چیز کا مجھے اہل دے رکھا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان جو بھٹک رہا ہے نا خیال ادھر سے ادھر، اس بھٹکے ہوئے خیال کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کی طرف متوجہ کرو۔ جتنا اس کی طرف متوجہ کرو گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی عادت ڈالو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا تو یہ مال کی محبت، یہ جاہ کی محبت، یہ شہرت کی محبت، یہ منصب کی محبت، یہ سب ہیچ در ہیچ نظر آئیں گے۔ کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی شہرت، یہ سب ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہوگا۔ تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تعلق جو قائم ہو جائے گا، اس کی نعمتوں کو سوچو گے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا صحیح معنی میں بندہ بنا دیں گے۔ پھر یہ جو دنیا بھر کے خیالات اور گناہوں کے وسوسے آتے ہیں وہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے۔ پھر دنیا کی مال و دولت اور راحت اور عزت اور شہرت اور منصب اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیچ در ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کو سنجر ایک جگہ تھی، تو اس کا سلطان تھا، اس کا بادشاہ تھا، تو وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے سارے سنجر کی سلطنت جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلطنت کے مالک بن جائیں اور سلطان بن جائیں۔ یہ پیشکش کی پوری سلطنت کی بادشاہ نے۔ اللہ، تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ کسی نے نظم کیا ہے کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم۔ سنجر اس ملک کا نام تھا اور اس کے بادشاہ کا جو تاج تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، سیاہ رنگ کا تاج۔ سیاہ بھی خوبصورت ہوتے نا، بعض اوقات ایک سیاہ چیز بھی خوبصورت لگتی ہے، تو اس نے سیاہ رنگ کا تاج بنا رکھا تھا، تو وہ سنجر کا تاج تھا۔ تو مولانا فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر از نیم روز نیم شب، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بدانگے نمی خرم۔ وہ جو سلطنت تھی سنجر کی، اس کا ایک علاقہ تھا جس کو نیم روز کہلاتے تھے۔ نیم روز کے لفظی معنی فارسی میں ہوتے ہیں آدھا دن، تو اس نیم روز کی سلطنت پیش کی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو فرمایا کہ اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو میرے قسمت کا چہرہ اللہ تعالیٰ سنجر کے تاج کی طرح سیاہ کر دے۔ اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو اللہ میاں ایسا ہی میرا بخت، میری قسمت ایسی سیاہ کر دے جیسے
संजर का ताज है। जांगा के राफ्तम खबर अज नीम मुल्क के नीम शब, जब से मुझे आधी रात की सल्तनत मिली है, आधी रात की सल्तनत मिली है, तो मैं आधे दिन की सल्तनत को एक दमड़ी के वक्त भी खरीदने को तैयार नहीं। ये नीमरोज के माना थे आधा दिन और वो सल्तनत था। तो नीमरोज यानी आधे दिन की सल्तनत मैं एक दमड़ी को भी खरीदने को तैयार नहीं हूं, जब से मुझे आधी रात की सल्तनत नसीब हुई है। आधी रात की सल्तनत से क्या मुराद कि आधी रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक जोड़कर अल्लाह ताला के बारगाह में खड़ा होना, उसके सामने इबादत करना, उससे ताल्लुक जोड़ना, उससे दुआएं मांगना, इसमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लज्जत और हलावत अता फरमाई है और इसकी जो सुल्तानत मुझे बख्शी है, उसके आगे नीमरोज की सल्तनत कोई हकीकत ही नहीं रखती। मैं एक दमड़ी में भी उसको खरीदने को तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी जात से ताल्लुक अता फरमा देते हैं तो फिर कोई दौलत, कोई हशमत, कोई हुकूमत, कोई मनसब, कोई जाह वो आदमी के सामने परेकाह की भी हैसियत नहीं रखती। तो रास्ता क्या है कि सोच का रुख मोड़ो। सोच का रुख मोड़ो, किस तरह मोड़ो? अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की तरफ, उस नेमतों का शुक्र अदा करने की तरफ, अपनी हाजतें उससे मांगने की तरफ। ये जो दिन रात शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बना रहे हो, वो उस मंसूबों के बजाय अल्लाह ताला से मांगो, या अल्लाह मुझे फला चीज की जरूरत है, अता फरमा दीजिए, या अल्लाह मुझे आपने इतना कुछ अता फरमा रखा है, पहले मैं उसका शुक्र अदा करता हूं और फिर जो मुझे मतलूब है अल्लाह उसको आपसे मांगता हूं। इसीलिए दुआ करने का जो बेहतर तरीका बुजुर्गों ने बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो ये कि आदमी दुआ से पहले शुक्र अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले कहे। क्या मतलब कि अगर सिर्फ बगैर अल्लाह ताला का शुक्र किए हाजत मांगोगे अल्लाह ताला से, तो गोया एक तरह से कहीं उसमें शायबा पैदा होता है शिकवे का, जैसे मेरे पास कुछ है तो है नहीं, मैं मांग रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं। लेकिन पहले शुक्र अदा कर लो कि जो मौजूदा नेमतें हैं उन पर शुक्र करके एतराफ कर लो कि अल्लाह आपने मुझ पर बहुत नेमतों की बारिश कर रखी है, सारी तारीफें आपकी हैं, सारा शुक्र आपका है। पहले शुक्र करके अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों का एतराफ कर लो और एतराफ करके शुक्र अदा करके फिर कहो कि अल्लाह बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन ये हाजत है मेरी, ये हाजत भी पूरी फरमा दीजिए। तो फिर देखो वो एक तरफ शुक्र के नतीजे में एक शुक्र की इबादत तुमने अदा कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी हाजत भी पेश कर दी, तो दोनों चीजों से तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाएगा, शुक्र से भी और दुआ से भी। तो अपनी सोच का महवर, सोच का मरकज, सोच की लहर वो इस तरफ करो, शुक्र की तरफ और दुआ की तरफ। अल्लाह जो नेमतें आपने दी है उस पर शुक्र, अल्लाह फला चीज की हाजत है मुझे अता फरमा दीजिए।